السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام نجیب الرحمان ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل رک جائیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں، احساس رکھتا ہوں، دل رکھتا ہوں، جذبات رکھتا ہوں۔ صبح شام ہوتی ہے، زندگی گزرتی ہے۔ الحمدللہ زندگی کی 6 دہائیاں پوری کر چکا ہوں اور 7ویں دہائی کا 6ٹھا سال، یعنی اس وقت میری عمر 66 سال۔ اس لمبی اور طویل زندگی میں اپنے ارد گرد بہت کچھ دیکھا، کئی ادوار دیکھے، زندگی سے سیکھا، زندگی کو سمجھا، کچھ معاملات سمجھ پایا اور کچھ نہیں بھی سمجھا۔ کچھ زندگی سے کچھ سوالوں کے جواب ملے، کچھ کے جواب ابھی تک نہیں ملے، کیونکہ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب نہ ملے تو بہتر ہے۔ تجسس آخری وقت تک انسان کو سیکھنے پر آمادہ رکھتا ہے۔ بہرحال اس زندگی میں جو ادوار دیکھے، ان ادوار میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اس کا احساس کبھی کبھی بہت ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات واقعی اقبال کا وہ شعر بڑا صحیح لگتا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یعنی چینج اس طرح سے آیا معاشرے میں کہ اب جو لوگ موجود ہیں ان کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کھویا، جو کھو گیا وہ کتنا قیمتی تھا، اور جو ہے وہ کتنا قیمتی ہے اور کتنا قیمتی نہیں۔ ہمارے معاشرے نے ترقی بھی کی، بہت سے معاملات میں تنزلی بھی ہوئی، لیکن اہم یہ ہے کہ عام آدمی، جس کو ہم عوام الناس کہتے ہیں، کیا ان میں، ان کے معاملات میں، ان کے حالات میں ہر آنے والی نسل، 3 نسلیں ہم نے ایسی دیکھی کہ جو واقعی دن بدن غریب سے غریب ہوتی چلی گئی۔ اس سے زیادہ کے حالات کی اتنی تفصیل یاد نہیں، اس وقت ہماری عمریں اس دور میں تھی جب ان باتوں کا مشاہدہ نہیں کیا جاتا۔ جب وقت انسان کے ساتھ گزرتا ہے، کچھ کھلواڑ کرتا ہے، پھر انسان خود جب محسوس کرتا ہے تو دوسروں کے محسوسات کو بھی دیکھنے لگ جاتا ہے اور ان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ہم نے جو مشاہدہ کیا زندگی میں نے جو مشاہدہ کیا اس میں بہت کچھ سیکھا، تو دل چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں، اور جو کچھ ارد گرد دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں ایک فرق کے ساتھ، وہ بھی آپ سے شیئر کروں۔ ہم نے اچھے دور بھی دیکھے، اچھے دور اس لیے کہا جاتا ہے، پاکستان میں امن بھی دیکھا، ہم نے جنگ بھی دیکھی، ہم نے دہشت گردی کا دور بھی دیکھا، ہم نے سیاسی افراتفری کا دور بھی دیکھا، ہم نے ایک قوم کو بھی 1965 کی جنگ میں دیکھا، ایک پاکستانی قوم، ایک پاکستانی مسلمان قوم کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے مذہبی منافرت بھی دیکھی، دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ اپنے مذہبی مسالک یا فرقوں کے اوپر مسالک پہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن باقاعدہ جب یہ فرقوں کی شکل اختیار ہو جاتی تو لوگوں میں بڑے اختلاف بھی دیکھے۔ لیکن عام آدمی کی حالت جو ہے وہ ان چیزوں سے متعلق نہیں ہے۔ عام آدمی کو سیاست کے میدان میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، عام آدمی کو جو مین کام مسئلہ ہے، جو اس کی اصل حیثیت ہے، اس کی معاشی حیثیت، سب سے پہلے روٹی اور اس کے بعد ساری باتیں اس کے لیے ہوتی ہیں۔ عام آدمی کی حالت دن بدن خراب سے خراب ہوتی چلی گئی، مہنگائی بڑھتی چلی گئی، کرنسی کی ویلیو گرتی چلی گئی، پاکستان کی معیشت نیچے جاتی چلی گئی، بہت سی تبدیلی آئی، ان تفصیلوں میں کبھی پھر جائیں گے، لیکن ابھی اتنی بات کرتا ہوں کہ آج کا عام آدمی وہ کس حال میں ہے، جبکہ اس کے متوازی، اس کے موجودہ حال کے متوازی جو بد سے بدتر ہوتا گیا۔ ایک بات چلتی رہی، حکومتیں آتی رہیں اور ان کے دعوے چلتے رہے، میڈیا بکتا رہا اور عوام کو جھوٹ بتاتا رہا، عوام کو ایسی کسی اور بات میں الجھا کے رکھا، اور عوام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ان کے ساتھ کیسے ہاتھ ہو گیا۔ آج وہ نوبت ہے، آج 28 نومبر بروز پیر، میں جس وقت یہ ولاگ بنا رہا ہوں تو خبر یہ ہے کہ پیاز 200 روپے کلو ہو گیا۔ زندگی میں 66 سال کی زندگی میں پیاز پہ کبھی ایسی آفت آئی نہیں دیکھی تھی۔ یہ تو عام کھانے میں استعمال ہونے والی چیز، اور اس کا نتیجہ ہر کوئی ایسی سوچ نہیں رکھتا
لوگ پھر بھی مجبور ہیں کہ ان کو پتہ کہ چاہے ہمارا جو مشرقی طریقے کا کھانا ہے وہ پیاز کے بغیر نہیں بنے گا، بغیر بن جاتا ہے، لیکن لوگ ہمت نہیں کرتے ان روایتوں کو توڑنے کی۔ بہرحال غریب آدمی کو بھرنا پڑتا ہے۔ اس وقت جو بجلی کے بل جس حیثیت سے آتے ہیں، تو اگر کسی کی 15,000 تنخواہ ہے اور اس کا 7,000 بجلی کا بل آ جائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ جس علاقے میں رہ رہا ہوں، یہاں پہ صرف 1 مہینہ پہلے ایک خاتون کی موت ہوئی ہے۔ وہ بیوہ خاتون اکیلی رہ رہی تھی، مشکل سے اپنے شوہر کی پینشن پہ گزارا کرتی تھی، اور ان کا تقریباً 14,000 سے زیادہ کا بل آیا، اور وہ بل انہوں نے دیکھا، ان کا ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یعنی اس طرح سے اس قوم کو صلہ دیا گیا۔ یہ صلہ بیسیکلی کس چیز کا ملا ہے؟ یہ صلہ ملا ہے ووٹ دینے کا۔ وہ بھی ایک موضوع ایسا، اس پہ بھی لاگ بنائیں گے کہ ووٹ نے کیا ہمارے ساتھ کیا اور ہم نے ووٹ کے ساتھ کیا کیا، اور کون قصوروار ہے اور کون نہیں ہے۔ آج یہ بات کرتے ہیں ایک شخص کی، اس شخص کا نام میں ابھی بھی نہیں جانتا۔ ہمارے قریب ہی ایک دکاندار ہیں پرچون فروش، جن کے پاس جا کے میں کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، مغرب کے بعد، کبھی عشاء کے بعد چلے جانا۔ جب عشاء کے بعد گیا 2-4 مرتبہ میں نے نوٹ کیا کہ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے سودا لینے کے لیے۔ وہ شخص ایک انتہائی شریف آدمی لگتا تھا، داڑھی وغیرہ نہیں رکھی ہوئی تھی اس نے، تھوڑی سی اس کی شیپ عموماً بڑی ہوتی تھی، کچھ کالے کچھ سفید بال تھے، چہرے کے اوپر دن بھر کی محنت کا تھکاوٹ کے آثار تھے، کپڑوں سے لگتا تھا کہ کوئی مکینک ہوگا شاید، اور اس تھکاوٹ اور پسینہ جمع ہوا گرد سے اٹا ہوا چہرہ، اور اس کے اوپر فکر۔ آتا تھا، آ کے کیا کرتا تھا؟ جب دکاندار کے پاس آتا تھا، سلام دعا کرنے کے بعد کہتا تھا آٹا کیسے کلو، چینی کیسے کلو، گھی کیسے کلو، فلانی چیز کیسے، جو سودا اس نے لینا ہوتا سب کے ریٹ پوچھتا تھا، کیونکہ دن بدن معلوم نہیں ہوتا تھا کہ پچھلی مرتبہ جو آٹا لے کے گیا وہ کیا آج اسی قیمت پہ ہوگا یا بڑھ گئی ہوگی۔ اس تیزی سے مہنگائی اس چھوٹے سے عرصے میں بڑھی، اور پھر الگ الگ جو کچھ اس نے لینا ہوتا تھا ان کے ریٹ پوچھنے کے بعد اپنی جیب کے پیسے نکال کے گنتا تھا کہ دن بھر میں کیا کمایا ہے۔ ان پیسوں میں سے جو گنجائش نکلتی تھی، اس وقت ان پیسوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنے جو سودا خریدنا ہے اس کا حساب کرتے ہوئے، اس شخص کے چہرے پہ جو پریشانی مترشح ہوتی تھی وہ دیکھ کر میں محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے ایک الجھن ہوتی تھی۔ یہ کچھ 40 برس کے قریب، 38-40 سال کا یہ شخص ہے، اپنی عمر سے تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے یہ، اور سارا دن محنت کرنے کے بعد 75 سال آزادی کو گزر گئے، اور ایک عام آدمی کی یہ حالت ہے کہ وہ سیدھا سیدھا نہیں کہہ سکتا بھائی اتنا دے دو، اتنا آٹا دے دو، اتنی چینی دے دو، اتنی فلانی دال دے دو، اتنی پتی دے دو، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا وہ، یا اتنے چاول دے دو۔ وہ حساب لگائے گا کہ آج کتنا خرید سکتا ہوں، وہ یہ حساب نہیں لگا سکتا کہ آج کتنا چاہیے اس کو۔ گھر میں راشن، نہ جانے اس کے گھر میں کتنے افراد ہوں، 2 بچے ہوں، 3 بچے ہوں، 4 بچے ہوں، بیوی ہوگی، ماں باپ ہوں، باپ بیمار ہے یا ماں بیمار ہے یہ نہیں معلوم۔ کوئی ایسی تو متفکر نہیں ہوتا، مرد بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ ایک مکان جس کے اندر ایک خاندان رہتا ہے اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلتا ہے، لیکن اگر ریاست غریب کے معاملات سنبھالے تو وہ بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی آمدن میں اور مہنگائی میں ایک ایسا تناسب ہو، کیونکہ انسان کی جیب مہنگی ہوتی ہے۔ آپ خود جانتے ہوں گے سب کہ پچھلے کچھ عرصے میں آمدن لوگوں کی بڑھی نہیں ہے، کم ہوئی ہے۔ بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، روزگار کے مواقع نہیں بڑھے، لیکن صرف قیمتیں بڑھی ہیں۔ یوٹیلیٹیز کی، بجلی کی، گیس کی، ان چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ان کے بل بڑے آنے لگ گئے۔ غریب آدمی تو کا اپنا مکان بھی نہیں ہوتا۔ شہری آبادی میں مسئلہ بہت زیادہ ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کرائے بڑھ گئے، مالک مکان ہی کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، غریب بھی کہتا ہے مہنگائی ہو گئی، امیر بھی کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، سب کہتے ہیں۔ فرق نہیں پڑتا تو اشرافیہ کو نہیں پڑتا، یا وہ لوگ جو ہمیشہ سے غربت کی سطح سے نیچے، جنہوں نے کبھی ثابت روٹی نہیں دیکھی اپنے حصے میں،
ٹکڑوں کو کھاتے رہے اور ٹکڑوں پہ پلتے رہے، لیکن وہ نہ اپنے کام کے ہیں نہ اپنے ملک کے کام کے ہیں۔ ہم نے ان انسانوں کو جانور بنا کے اور بھوکا مار دیا، اس معاشرے نے مارا، ان لوگوں نے مارا جو باشعور ہیں، اور انہوں نے اپنے شعور کو سیدھی راہ پہ نہیں چلایا، صرف اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے استعمال کیا، اپنی عیاشی کے لیے استعمال کیا۔ تعلیم حاصل کی تو صرف پیسے کمانے کے لیے، ملک کی خدمت یا قوم کی خدمت کے لیے نہیں کیا۔ حکومتی ملازمتیں اگر حاصل کی تو اوپر کی آمدنی کے لیے، اور غریب جو ہے وہ بیچارہ ہمیشہ الجھا رہا آٹے میں، چینی میں، چاول میں، دال میں، کرائے میں، بجلی کے بل میں، گیس کے بل میں۔ اور تعلیم پتہ ہے بچوں کی کیسے سوچے، ایک طرف چائلڈ لیبر کو جرم قرار دے دیا، اور دوسری طرف تعلیم اس قدر مہنگی ہے، خاص طور پہ پرائیویٹ اداروں کی، غریب آدمی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اپنے بچے کو تعلیم دلا سکے۔ اگر سرکاری اسکول میں جاتا ہے تو پاکستان کے بیشتر، خاص طور پہ میں سندھ میں رہتا ہوں، تو سندھ میں تو یہ حال ہے کہ اسکولوں میں گائے بھینسیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، اور استاد گھروں میں بیٹھے ہوئے حکومت سے تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری یہ 70 سال کی کمائی ہے۔ آج ایک شخص کو جس کو دیکھ کے میرا دل دکھا تھا، کچھ میں نے جذبات کا اظہار کیا ہے، لیکن ان جذبات کا اظہار ہوتا رہے گا۔ محسوسات جو میں نے زندگی میں لوگوں کو دیکھا ہے، خاص طور پہ موجودہ دور میں، اس دور کی بات میں اس لیے زیادہ کروں گا، اس دور میں آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ جو میں کہوں گا اس کے گواہ آپ بھی ہیں۔ آپ نے اسے کس تناظر میں دیکھا؟ کیا آپ نے صرف اپنے گھر کو دیکھا؟ کیا آپ نے اپنے وطن کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے اپنی قوم کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ ان میں سے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں جن کو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم بھی دی ہے، اور اس کے باوجود ان کی قوم کا ایک بڑا حصہ بہت کچھ بھگت رہا ہے، غربت بھگت رہا ہے، جہالت بھگت رہا ہے، ان پڑھ ہے، ان کو مواقع ہیں نہیں ملتے۔ اگر ان کا کوئی بچہ پڑھ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو میرٹ میں کہیں بھی سلیکٹ نہیں ہوتے، ان کو کہیں کوٹا سسٹم کھا جاتا ہے اور کہیں سفارشیں کھا جاتی ہیں۔ یہ چیز، یہ درد تھا ایک جو آج میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا۔ انشاءاللہ اسی طرح سے آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں، آپ کے دل کو لگی ہیں، تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے، لائک کا بٹن بھی دبا دیجئے۔ اس طرح سے ہم آپ کا ساتھ آپ کے جذبات میں دیتے رہیں گے، آپ ہمارا ساتھ ہمارے ولاگ کو دیکھ کر دیتے رہیے۔ اللہ حافظ۔